الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركت حيا ومن يولد بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ اور احناف میڈیا سروسز کے زیر انتظام اور زیر اہتمام متکلم اسلام شیخ طریقت استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس محمد حفظہ اللہ تعالی کی زیر سرپرستی 10واں سالانہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہونے والے اہل سنت والجماعت احناف شوافع مالکیہ حنابلہ سے تعلق رکھنے والے معزز علماء کرام طلباء اعزام اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بزرگوں نوجوان دوستوں بھائیوں اور سماعت فرمانے والی میری انتہائی واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان، اسلام، دین اور ہدایت کی نعمت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے اور آخرت میں دخول جنت کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان اور ہدایت کو بنیاد قرار دیا ہے۔ کئی ایک نصوص اس بات پر موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان ایمان سے محروم ہو، اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو اور وہ بظاہر نظر آنے والی بہت بڑی نیکی بھی کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیکی ہرگز قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم نے اسے اکثرین اعمال بھی فرمایا، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا بھی فرمایا، اور کسراب بقیہ کہہ کر ایسے اعمال کو ضائع اور بیکار ہونے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو، وہ بظاہر کتنی اچھی عادات کا مالک ہو، وہ آخرت میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط فرما کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی، دین کی اور ہدایت کی نعمت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء متکلمین نے لکھا ہے ایمان نام ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جو چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جن چیزوں کا ایمان ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہو، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو ایسا بندہ اہل ایمان کی صف سے نکل جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہیں، ضروریات دین میں شامل ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں۔ ان تمام عقائد میں بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، اور نمبر 3 آخرت اور قیامت۔ یہ 3 چیزیں، 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔
اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخصوص صفات میں اور اللہ کے مخصوص اسماء میں یکتا ماننا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور نہ ان ناموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عقیدہ نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس مقدس جماعت کا انتخاب فرمایا اور بذریعہ وحی اپنے احکام ان تک پہنچائے، ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کو ماننا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا۔ اور عقیدہ آخرت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اسی طرح موت کے بعد قبر اور برزخ میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھے اعمال پر جزا دی جائے گی اور برے اعمال پر سزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال پر جنت ملے گی اور برے اعمال پر جہنم ملے گی۔ اسے عقیدہ قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ عقیدہ قیامت کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور قیامت کے بارے میں ہمیں جس شخصیت نے صحیح صورت سے آگاہ فرمایا اسے شریعت کی زبان میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی اسماء، اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ہمیں جس شخصیت نے اس کے بارے میں آگاہ فرمایا اسے نبی کہتے ہیں۔ قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ جب قیامت آ جائے گی پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ نیک اعمال پر جو جنت ملے گی اس جنت کی نعمتیں کیا ہوگی؟ اور گناہوں پر، بد اعتقادی پر جو جہنم ملے گی اس جہنم کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے عذاب کیا ہوں گے؟ ہمیں جس شخصیت نے آخرت کے بارے میں آگاہ فرمایا اسے بھی نبی کہتے ہیں۔ گویا ہمارے اعتقاد کا ایک حصہ توحید، ایک کنارہ قیامت ہے۔ ان دونوں کے بارے میں ہمیں صحیح صورت سے آگاہ کرنے والے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اس حوالے سے عقیدہ نبوت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر بندہ توحید کی صحیح صورت تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے بغیر بندہ قیامت اور آخرت کے بھی صحیح احوال سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں، امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے مسند طیالسی میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں ایک روایت نقل کی جس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی مبارک ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہم ان تمام کو نبی مانتے ہیں، سب سے امت سے بڑا عظمت اور شان والا مانتے ہیں۔ اگر ان میں سے اللہ نے کسی کو کتاب دی ہے تو اس کتاب کو برحق کتاب مانتے ہیں۔ اللہ نے اگر صحیفے دیے ہیں تو ان صحائف کو برحق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شریعتیں عطا فرمائی ہیں اپنے اپنے دور میں ان شریعتوں کو نجات کا مدار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ہم ان معجزات کو بھی برحق مانتے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کی نبوت کا انکار کر دے، کسی ایک کی رسالت کا انکار کر دے تو ایسا بندہ باقی تمام انبیاء کو ماننے کے باوجود بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا، قوم ثمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا،
اللہ نے مرسلین جمع لا کر فرمایا کہ انہوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہم ان تمام انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کی رسالت کو مانتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صرف اللہ کے نبی کو نبی ماننا کافی نہیں، اللہ کے نبی کو صاحب کتاب نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ نبی اور صاحب کتاب نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی نبوت کا قائل ہو لیکن ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہو، آخری نبی نہ مانتا ہو، تو جیسے نبی کی نبوت کے انکار سے بندہ مومن نہیں رہتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار سے بھی ایسا شخص مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار اور مستحق نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اس عقیدے کے ضمن میں کچھ آج باقی انشاءاللہ نشستیں چلتی رہیں گی، میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں عرض کرنی ہیں، ان 4 باتوں کو آپ حضرات نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ نمبر 1، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبوت حضور پر ختم ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، اسلام میں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن نے، حدیث پاک نے، امت کے اجماع نے اس عقیدے کو کتنی اہمیت دی ہے؟ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے؟ اور نمبر 4، جو لوگ حضور پر نبوت کو ختم نہیں مانتے، آپ کے بعد نبوت کے اجراء کے قائل ہیں، اللہ کے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے، حضور کے بعد کسی نئے شخص کی نبوت کے قائل ہیں، ان کی طرف سے شبہات کیا ہیں؟ وہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، کس بنیاد پہ نہیں مانتے؟ ان شکوک و شبہات اور ان کی حقیقت یہ بھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ 4 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 3، ختم نبوت کے دلائل کیا ہیں؟ اور نمبر 4، خاتم النبیین کو خاتم النبیین نہ ماننے والوں کے شکوک و شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت حضور پر ختم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں 1-2 مفہوم آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مفہوم، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد مقرر تھی، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد متعین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تعداد مکمل ہوگی، اللہ کے نبی کے آنے سے وہ گنتی پوری ہوگی۔ اس تعداد کی تکمیل کا نام اور گنتی کے پورا ہونے کا نام ختم نبوت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کسی نبی کو اس طرح نبوت کے محل سے نکالنا کہ وہ تعداد کم ہو جائے، یہ نبوت کا انکار ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی ایسے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا کہ تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ تعداد پوری ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کی ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حصی مثال دے کر سمجھایا جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، اے لوگو میری اور پہلے انبیاء کی ایک حصی مثال سمجھو، کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ۔ فرمایا کہ ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ ایک مکان بناتا ہے، ایک محل تعمیر کرتا ہے، اور اس پورے محل کو تعمیر کرنے کے بعد ایک کونے میں اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ فجعل الناس
यतूफून बिही व यतअज्जबून लहू, फिर लोगों को बुलाता है कि आओ मैंने मकान बनाया, मेरे मकान को देखो। लोग आकर मकान को देखते हैं और उसकी खूबसूरती पर अशश करते हैं, दाद देते हैं कि बनाने वाले ने क्या खूबसूरत मकान बनाया। अचानक उस कोने में खाली ईंट वाली जगह पर नजर पड़ती है, यक़ूलून हल्ला बुज़ियत हाज़िहिल लबीना, तो कहने वाले कहते हैं ऐ काश अगर यहाँ पर ये ईंट लगा दी जाती तो इस महल की खूबसूरती मुकम्मल हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अना लबीना व अना खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने भी यूं कसरे नबुव्वत को तामीर फरमाया, नबुव्वत का महल तामीर फरमाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमाने में खूबसूरत नबी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर में नबुव्वत की खूबसूरती की मिसाल थे। सैयदना नूह, सैयदना यूसुफ, सैयदना मूसा, सैयदना ईसा अलैहिमुस्सलाम, अल-गर्ज़, ये तमाम अंबिया कसरे नबुव्वत की ईंटें थी। अल्लाह ने खूबसूरती के साथ इन्हें सजाया, लेकिन एक ईंट की जगह खाली छूटी हुई थी। जब मैं आया तो कसरे नबुव्वत की तकमील हो गई। तो जिस तरह उस कोने में आखिरी ईंट लगा दी जाए, महल मुकम्मल हो जाता है, उसकी तकमील का माना अब किसी ईंट को निकाला भी नहीं जा सकता और नई ईंट लगाई भी नहीं जा सकती। और कसरे नबुव्वत की तकमील का माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी नबी को नबुव्वत के महल से निकाल भी नहीं सकते ताकि तादाद में कमी ना हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी को नबी भी नहीं मान सकते, इसलिए कि तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का माना अल्लाह की तरफ से जो तादाद मुकर्रर थी, हुजूर के आने से तादाद पूरी होगी। जो गिनती मुतय्यन थी, अल्लाह के नबी के आने से वो गिनती पूरी हो गई है। अगर ये मफहूम ज़हन में होगा तो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत की तरफ से मशहूर इश्काल कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो आखिरी नबी हुजूर तो न रहे, हुजूर तो खातमुन नबिय्यीन न रहे, नबी तो उनके बाद आ गया। इसके जहां और जवाब आते, उनमें से एक जवाब ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अंबिया की तादाद 1,24,000 ये पूरी हो गई है। हजरत ईसा जब तशरीफ लाएंगे तो इस तादाद में इजाफा नहीं होगा। हजरत ईसा नहीं, हजरत आदम से हजरत ईसा तक बिलफर्ज अगर तमाम नबी भी आ जाए तब भी हुजूर की खत्म नबुव्वत में फर्क नहीं आता, इसलिए कि उनके आने से तादाद में इजाफा नहीं है। अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब को मान लिया जाए, असवद अंसी को मान लिया जाए, तुलैहा असदी को मान लिया जाए या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मान लिया जाए तो तादाद में इजाफा होता है। तो खत्म नबुव्वत का मफहूम ये है अल्लाह की तरफ से जो अंबिया की तादाद मुतय्यन थी हुजूर के आने से वो पूरी होगी। खत्म नबुव्वत का दूसरा मफहूम, जब हम ये कहते हैं कि नबुव्वत हुजूर पर खत्म है, इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा मफहूम ये है सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे, हर नबी की नबुव्वत हर एतबार से महदूद थी। जमाने के लिए, मकान के लिए, अफराद के लिए, हर एतबार से महदूद थी। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी, बुखारी शरीफ की रिवायत फरमाया कि जब एक नबी दुनिया से चला जाता तो उसके बाद दूसरा नबी आ जाता। नबी की वफात के साथ नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता था, बल्कि नबी की नबुव्वत की शरीयत मुनक़ते हो जाती थी। लेकिन जब बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत दी है और दैवी नबुव्वत दी है। इसी दवाम नबुव्वत का नाम खत्म नबुव्वत है। हुजूर की नबुव्वत महदूद नहीं, गैर महदूद है। हुजूर के बाद नबी नहीं, क़यामत है। तो दवाम नबुव्वत का नाम ये अकीदा खत्म नबुव्वत है। तो मैंने पहली बात अर्ज की कि जब हम हुजूर को खातमुन नबिय्यीन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? नंबर एक, हुजूर के खातमुन नबिय्यीन होने का माना अल्लाह की तरफ से जो तादाद मुकर्रर थी हुजूर के आने से पूरी हो गई, अब उसमें कमी भी नहीं, इजाफा भी नहीं। और नंबर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दवाम का नाम, इस्तिमरार का नाम अकीदा खत्म नबुव्वत है। दूसरी बात, अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत क्या है? इस्लाम में यह अकीदा कितना अहम है? चंद एक अहमियतें आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का अकीदा इस्लाम में अहम कितना अकीदा है। जिस तरह अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को माने, अल्लाह ताला को सबसे बड़ा माने,
اللہ تعالیٰ کو خالق مانے، اللہ تعالیٰ کو مالک مانے، اللہ تعالیٰ کو رازق مانے، مختار کل مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرے، اللہ کی وجود کا بھی قائل ہو، اللہ کے خالق مالک رازق ہونا کا بھی قائل ہو، لیکن اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، یہ کہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے کام اللہ بھی بناتے ہیں اور یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ متکلمین فرماتے ہیں جس پر نصوص قطعیہ موجود ہیں، ایسا بندہ اللہ کو مان کر، سب سے بڑا مان کر بھی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ جو وجود باری تعالیٰ کا قائل ہو، نصوص اس پر موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے بنایا۔ وہ وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے لیکن توحید کے قائل نہیں تھے۔ تو جس طرح اللہ کے وجود کو ماننا کافی نہیں، توحید کو ماننا بھی کافی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی نبوت کا قائل ہو، اللہ کے نبی کے معجزات کا قائل ہو، اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب کا قائل ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا قائل ہو، اللہ کے نبی کو مانتا ہو اور سب سے بڑا مانتا ہو، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانتا ہو، تو ایسے بندے کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی اہمیت، جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں صرف ماننا کافی نہیں، یکتا ماننا ضروری ہے، صرف وجود ماننا کافی نہیں، توحید ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان بیہقی میں یہ حدیث پاک نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیلمہ کی طرف خط لکھا تو اس میں یہ لکھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، وہ حضور کی نبوت کو مانتا تھا، ختم نبوت کو نہیں مانتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی باوجود اس کے کہ وہ نبوت کا قائل تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس کے خلاف جو جہاد فرمایا، صحابہ کرام کو لے کر گئے ہیں، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ مسیلمہ کذاب حضور کی نبوت کا تو قائل تھا لیکن ختم نبوت کا قائل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی دوسری اہمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ اہم کتنا ہے۔ آج ہم جس جہان میں رہتے ہیں اسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک جہان اس سے پہلے ہے جہاں پہ ہم رہ کر رہے ہیں، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، اور ایک جہان وہ ہے جہاں پہ مرنے کے بعد انسان رہتا ہے جسے عالم برزخ اور عالم قبر کہتے ہیں، اور ایک جہان وہ ہے جہاں پہ ساری انسانیت اکٹھے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے گی جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو بڑے عالم چار ہیں، عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ و قبر، اور نمبر 4 عالم آخرت۔ نصوص قطعیہ ہمیں بتاتی ہیں جس طرح عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک کوئی عالم ایسا نہیں جہاں پر اللہ کی توحید کی بات نہ کی گئی ہو، اسی طرح عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں جس میں حضور کی ختم نبوت کی بات نہ کی گئی ہو۔ عالم ارواح میں اللہ کی توحید تھی تو حضور کی ختم نبوت ساتھ تھی۔ آج عالم دنیا میں خدا کی توحید ہے، حضور کی ختم نبوت ساتھ ہے۔ عالم قبر میں پہنچ کر اگر من رب کہہ کر انسان سے اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو من نبی کہہ کر حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے۔ عالم آخرت میں جہاں پر اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو عالم 4 ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگیں کہ عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک کوئی عالم جس طرح خدا کی توحید سے خالی نہیں ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے بھی خالی نہیں ہے۔ چاروں عالموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن اور سنت کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تیسری اہمیت بڑی غور طلب ہے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے ہیں۔ اللہ کی توحید کے قید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے قید ہے۔ اللہ کی توحید پر ہمارے پاس دلائل میں قرآن، حدیث، اجماع موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر اللہ کا قرآن، نبوت کا فرمان اور امت کا اجماع موجود ہے۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کی توحید کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس ختم نبوت کے دلائل بھی موجود ہیں۔ دونوں کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اگرچہ دونوں پر دلائل موجود ہیں، اور ایک دو نہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں 100 کے قریب آیات لکھی ہے جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی 210 احادیث لکھی ہیں جو حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ امت کے اجماع موجود ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلائل ہیں۔ میں عرض کروں گا انشاءاللہ چند آیات، احادیث، اجماع امت، لیکن ان دلائل کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ دلائل نہ ہوتے ہم تب بھی حضور کی ختم نبوت کے قائل ہوتے۔ اس پر مزید وضاحت کرتے ہوئے میں اپنے امام سید الفقہاء والمحدثین، تلمیذ صحابہ، امام سواد اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول پیش کرتا ہوں۔ آپ کا ایک قول وہ ہے جو اصول فقہ، اصول الشاشی تک میں موجود ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس عقل موجود ہو، اسے اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نبی نہ جائے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتانے کے لیے کوئی رسول نہ جائے، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہ ہو، اس بندے کے لیے اللہ کی توحید پر ایمان لانا تب بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کے پاس آیت نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس حدیث نہ ہو، اگر اس کے پاس عقل ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ کی توحید پر بغیر قرآن کے ایمان لانا ضروری، بغیر حدیث کے ایمان لانا ضروری، بغیر نقلی دلیل کے ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے شافعی المسلک ہیں، اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان کے صفحہ 57 پر 23ویں فصل میں لکھا ہے، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا کفر، اگر کوئی شخص حضور کے بعد یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، نئی نبوت کا دعویٰ کرے، اور کوئی بندہ اس سے اس نیت کے ساتھ دلیل کا مطالبہ کرے کہ اگر یہ دلیل دے گا تو میں اسے نبی مان لوں گا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوی نبوت کرنے والا تو کافر ہے ہی، جو بندہ اس سے نبوت کی دلیل مانگے گا یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی بندہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے اپنے حق ہونے پر یقین نہیں ہے، اسے تردد ہے، یہ تذبذب کا شکار ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا خود کو مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں، اس وقت جب اس نیت کے ساتھ دلیل کا مطالبہ کرے کہ اگر دلیل دے گا تو میں اسے نبی مان لوں گا۔ ہاں، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، کذب کو اور دجل کو واضح کرنے کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے علماء نے کیا ہے، خود امام صاحب نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، اور آج تک ہمارے اسلاف اسی بات پر پکے ہیں کہ جو ختم نبوت کا دعویٰ، ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس سے مناظرہ بھی کیا جاتا ہے، دلائل کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے جو الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے، ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر، اس کی وجہ اس بندے کو اپنے حق ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنے حق ہونے پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان کے حق ہونے پر چڑھتے سورے سے بھی زیادہ یقین ہے۔ ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں، ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہمیں اس کی صداقت پر، اس کی حقانیت پر، اس کے حق ہونے پر چڑھتے سورے سے بھی زیادہ یقین ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں ان تمام عقائد کی حقانیت پر ہمیں 100% یقین ہے،
ہم بغیر دلیل کے نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہاں جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ کہے کہ ہمیں اپنے حق ہونے پر یقین نہیں ہے، یا خود کو اہل حق نہیں ہو کہنا چاہیے۔ باقی میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جس کا تعلق متکلم اسلام کے ساتھ ہو کم از کم اسے یہ نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں ہم حق پر ہیں یا پتہ نہیں ہم حق پر نہیں ہیں۔ ختم نبوت کی آخری اہمیت عرض کر دوں کہ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے۔ یہ عقیدہ ان اسلامی عقائد میں سے ایک ہے جس کے بارے میں امت کبھی دو رائے نہیں ہوئی، امت کا کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ امت اجابت ہمیشہ اس عقیدے پر متفق رہی ہے۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور کی ختم نبوت پر متفق ہیں۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو حضور کو آخری نبی نہ مانتا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ تک رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پر متفق ہیں۔ کسی ایک صحابی کا اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اسلاف کے تسلسل کو چند الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند کی اساس صاحب تحذیر الناس حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی صدیقی تک، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی فاروقی تک، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی تک، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تک، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سید حسین احمد مدنی علوی رحمت اللہ علیہ تک، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی تک، یہ ہمارے تمام اسلاف اس عقیدے پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے لے کر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نعمانی تک، یہ تمام ہمارے بزرگ اور اسلاف اس عقیدے پر متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں امت کی کبھی دو رائے نہیں ہوئی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں امت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت ہوگا امت اکٹھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا امت کی وحدت کو یہ پامال کرنا چاہتا ہے، امت کی وحدت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی ختم نبوت کے اقرار کی اور اس ختم نبوت کے پہرے داری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔